बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई और 1 साल के बाद 9 मई के मुकदमात में बुशरा बेगम को नामजद करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है और रावलपिंडी के DIG पुलिस को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक तारीखी फ़ैसला जारी किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा आलिया हमज़ा के मुकदमात से मुतल्लिक़ जो अहम पेशरफ़ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 इदारों की। 2 इदारे वफाकी इदारे आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी है। 2 इदारों ने, 2 शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत के इदारों ने। FBI और FIA के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है। दोनों जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंक्वायरियों का सिलसिला जारी हो गया है। FBI और FIA के दरमियान एक दूसरे के अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले में FIA ने FBI के मेंबर ऑपरेशंस मीर बादशाह खान वज़ीर को तलब कर लिया और उस पर असासों की तफसीलात भी साथ लाने का कहा है। दूसरी जानिब मीर बादशाह खान वज़ीर ने भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए टैक्स अफसरान को FIA के अफसरान के असासों की मालूमात इकट्ठी करने का टास्क दे दिया है। ये इस वक्त 2 वफाकी इदारे हैं और 2 वफाकी इदारों में जो इख्तलाफात हैं उसकी बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ़ी कार्रवाइयाँ और इंक्वायरियाँ शुरू कर दी हैं। और हमने देखा है जब इस तरह का मामला होता है तो फिर सुलह भी हो जाती है, चूँकि दोनों तरफ से फिर चीज़ें सबको पता होता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 29 मुलाजमीन को बरतरफ करने से पंजाब हुकूमत को रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के 29 मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया, जबकि अदालत ने मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टैक्स बोर्ड मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने ग्रेड 4 ता 11 के मोहम्मद जैन समेत 29 मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर समाअत की। वकला ने बताया कि दरख्वास्त गुजार पंजाब टैक्स बुक बोर्ड में 4 बरसों से बतौर डेली वेजेस मुलाजमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के मुलाजमीन मुस्तकिल होने के हकदार हैं। पंजाब हुकूमत बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की बजाय इदारे का इंतज़ाम करने जा रही है। वकला ने नुक्ता उठाया कि खदशा है कि इदारे के इंतज़ाम के दौरान टैक्स बुक बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की बजाय बरतरफ कर दिया जाएगा। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म दे, मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर फैसले तक इनकी बरतरफी रोकी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के 29 मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया, जबकि अदालत ने मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टैक्स बुक बोर्ड मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर भी फैसला करने का हुक्म दे दिया है। ये जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की जानिब से आज अहम पेशरफ सामने आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और काफ़ी अरसा से जेल में हैं उमर सरफराज चीमा, उनके हवाले से अदालत ने अहकामात जारी किए थे और अदालत ने 31/7/2024 को रिपोर्ट तलब की थी और उसमें कहा था कि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इनका चेकअप करवाएंगे। उमर सरफराज चीमा आज अदालत में पेश हुए तो अदालत को बताया कि जनाब के अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट जेल कोट लखपत जेल के वो मेरा चेकअप नहीं करवा रहे। उस पर अदालत ने कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट को शोकास जारी करते हुए कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मैं तकलीफ़ में हूँ, सारी रात कंधे में दर्द रहा है, मैं सो नहीं पाया, लेकिन जो जेल हुकाम है वो मेरा अदालती अहकामात के बावजूद इलाज मुआवजा करवाने को तैयार नहीं है। इस वजह से उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप मुझे मेरे चेकअप का और मेरे ट्रीटमेंट का हुक्म दिया जाए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आलिया हमज़ा की जानिब से एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। आप जानते हैं कि आलिया हमज़ा को 5 दिन पहले ज़मानत मिली थी, अभी तक उन्होंने मुचलके नहीं जमा करवाए। उनको पता है उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने के लिए उसके सिग्नेचर चाहिए थे, वो सिग्नेचर और उसका जो वकालतनामा वो नहीं दिया जा रहा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा आलिया हमज़ा की मज़ीद मुकदमात में गिरफ़्तारी रोकने और हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और आलिया हमज़ा के शौहर हमज़ा जमील की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में IG पंजाब समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है।
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عالیہ حمزہ کو سیاسی بنیادوں پر متعدد مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، عالیہ حمزہ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ان کو حفاظتی ضمانت پہ رہا کیا جائے اور حکام کو روکا جائے کہ کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کسی اور صوبے میں منتقل نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی گجرانوالہ میں 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتی مچلکے جمع نہ کروانے پر عالیہ حمزہ کی جو جیل سے رہائی ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ 50,000 روپے مچلکوں کا عوض دیا تھا، آج چھٹا روز تھا، عدالتی احکامات کے باوجود مچلکے جمع نہیں کروائے گئے۔ مچلکے اس وجہ سے نہیں انہوں نے جمع کروائے کہ جب تک ہائی کورٹ سے کوئی احکامات نہ آ جائیں، وہ وہاں سے روکار جاری ہوگی، وہاں سے رہا ہوں گی تو کسی اور مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے مچلکے جمع نہیں کروائے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اگر تو صنم جاوید کے فیصلے کو دیکھا جائے تو عدالت کو نہ صرف یہ مقدمہ ڈسچارج کرنا چاہیے بلکہ عدالت کو ان کو حفاظتی ضمانت دینی ہوگی، اور کل امید ہے کہ اس حوالے سے عدالت کا حکم بھی آ جائے گا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا ایک بڑا فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا تھا، بچی کی حوالگی کے سے متعلق کیس تھا۔ اب انہوں نے محفوظ فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچی کو کل ہر صورت بادیاب کروا کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بچی کے والد افضل محمود بچی کی بادیابی میں قانون کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ شہزاد ٹاؤن قانون کے مطابق سختی سے کم سن بچی کی بادیابی یقینی بنائیں۔ ایس ایچ او بچی کی بادیابی کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کے بھی مجاز ہوں گے۔ اگر بچی کو اسلام آباد کی حدود سے باہر ہے تو آزاد کشمیر پولیس کی معاونت سے بچی کو بادیاب کرایا جائے۔ بچی کو کل ہر صورت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن بچی کو پیش کرنے میں ناکام ہوئے تو کل ڈی آئی جی آپریشن ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ کل کے لیے وہ جو 2.5 سالہ بچی تھی جس کے والد نے بچی کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، 2.5 ماہ کی بچی تھی، تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج سماعت ہوئی تھی اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کرتے ہوئے کہا تھا والد کو کہ آپ بچی عدالت میں پیش کر دیں اور آپ بچی کی زندگی سے نہ کھیلیں۔ اس نے کہا تھا میرے پاس بچی نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ عدالت نے کہا تھا یہاں سے آپ کا راستہ جیل ہے۔ تو اب اس کو کسی نے بتایا ہوگا بھی کتنا عرصہ آپ کو جیل میں رکھ لیں گے، چونکہ ضد ہے نا کہ بچی میرے پاس رہے، بس اس ضد کی وجہ سے۔ تو عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ رہے بلکہ ہم پولیس حکام کو سخت احکامات جاری کر رہے ہیں کہ وہ ہر صورت بچی کو بادیاب کروا کے پیش کریں، نہیں تو ڈی آئی جی آپریشن ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہو۔ جو وہ باپ ہے جس کو اس کیس میں ملزم رکھا ہوا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے گا، اور عدالت نے کہا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سختی سے اقدامات اٹھانے کی اجازت دے دی ہے متعلقہ ایس ایچ او کو، اور اب ایس ایچ او نے ان سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بچی کی بادیابی سے متعلق اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو بحال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعجاز انور چوہان کو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ یہ گریڈ 20 کے افسر ہیں۔ اعجاز انور چوہان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا جنہیں اب بحال کر دیا ہے، اور اعجاز انور چوہان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بحالی کے بعد کیا جو پنجاب میں آگے مختلف ضمنی الیکشنز ہوں گے یا جو باقی معاملات ہوں گے اس میں ان کا کیا کردار ہوگا۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ بشرا بیگم کی درخواست تھی۔ بشرا بیگم کی درخواست پر آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، اور جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں عدالت نے اہم سماعت کی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے تمام اداروں سے رپورٹ طلب کر لی تھی مقدمات کی تفصیلات کی۔ اب بالکل ایسا ہی بشرا بیگم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ لطیف کھوسہ وکیل تھے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی متعلقہ عدالت سے رجوع کی درخواست پر سماعت میں ڈی آئی جی آپریشنز راولپنڈی کو 7 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو 9 مئی کے کیسز میں شامل تفتیش کر دیا اور ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ ایک کیس میں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی لیکن گرفتار کرنا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کھوسہ صاحب 9 مئی کو اب 1.25 سال ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے کہ ایک کیس میں گرفتار شخص کو تمام مقدمات میں گرفتار تصور کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں ضمانت یا بری ہو جائے تو دوسرے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ 9 مئی کی ایف آئی آر کہاں کی ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ تمام 11 ایف آئی آرز 9 مئی کی ہیں،
چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ راولپنڈی کے ڈی آئی جی آپریشنز راولپنڈی کو بلا کر 9 مئی مقدمات کا سٹیٹس پوچھ لیتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 1.25 سال بعد آپ کسی کو کیسے نامزد کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی کا حکم دیا جائے اور مختلف مقدمات میں ان کی گرفتاری روکی جائے۔ 30 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواستوں پر نوٹس جاری کیا تھا اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ تفصیلات دی جائیں۔ اب عدالت کو بتایا گیا کہ 11 مقدمات ہیں جس میں عبوری ضمانت بھی دائر کر دی ہے۔ بشرا بیگم نے عبوری ضمانت دائر کر دی ہے ان تمام مقدمات میں انسداد دہشت گردی راولپنڈی میں۔ تو وہیں پہ عدالت نے اب ڈی آئی جی آپریشن کو ذاتی حیثیت میں پرسوں 7 اگست کو بلا لیا ہے کہ آئیں اور عدالت کو بتائیں کہ آپ 1.25 سال بعد کیسے کسی کو نامزد کر سکتے ہیں، اور پھر جب جو پہلے گرفتار ہے آپ رہائی کے وقت کیوں گرفتاری ڈالتے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ دیکھتے ہیں کہ 7 اگست کو عدالت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔